نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. قرض بندوں کے حقوق میں سے بہت اہم حق ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ رہا کہ آپ سوال کرتے باقاعدہ کسی کے جنازے میں جب آپ شریک ہوتے کہ اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے. جب کہا جاتا کہ اس کا قرض ہے اور اس نے ادا نہیں کیا تو آپ فرماتے کہ پھر جنازہ میں نہیں پڑھتا، آپ لوگ پڑھ لیجئے. مطلب آپ ان کے لیے شفاعت کرنے کے اوپر بھی راضی نہ ہوتے، ان کے حق میں دعا کرنے پر بھی، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے کوئی آدمی اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا، لیکن یہ اتنا شنیع اور برا عمل ہے کہ ایسا کبھی کرنا نہیں چاہیے. چنانچہ ایسے لوگوں کو آپ جب ان کے لیے دعا نہیں فرماتے، پھر کوئی اور صحابی آگے بڑھ کے اگر کہہ دیتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ لیتا ہوں، ان کا قرض میں ادا کر دوں گا، تو پھر آپ جنازہ پڑھاتے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ دعا فرمائیں گے اور قبول ہو کہ وہ الگ بات ہے، آپ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے. اس سے اہمیت اس کی پتہ چلی کہ قرض لینے کے بعد اس کو ادا کرنے کی پوری فکر ہونی چاہیے. ایک شخص نے پوری دیانتداری سے کوشش کی، اب اس میں دیانت ہی کا یہ تقاضا تھا کہ اس کو یہ کہیں لکھ لیتا اور لکھ کر اس پر وصیت کر جاتا، لیکن یہ کہ اس کے پاس وصیت بھی کر گیا، مال تھا ہی نہیں اتنا، جتنا تھا وہ ادا کیا، لیکن اس دوران میں اس کو ایک اور کام کرنا چاہیے تھا، وہ یہ کہ اپنے دینداروں کو جنہوں نے ان کو قرض دیا تھا، دین دیا تھا، اس سے مذاکرات بھی رہے، بات چیت بھی رہے، بتانے کے لیے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ قرض ادا کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، اور مجھے اگر کچھ اس میں رعایت آپ کی طرف سے ملتی رہے تو بس اس کا خیال رکھیے. اور میرے پاس کوئی اور صورت تو ہے نہیں اس کے ادا کرنے کی، تاہم میں مستقل لگا ہوا ہوں. اگر مجھے کچھ ہو جائے اور میرے پاس کچھ موجود نہ ہو تو اس صورت میں آپ کا مجھ سے کس طریقے کا تقاضا ہوگا، یعنی ذرا آدمی ان سے کھل کے بات کرے. بعض اوقات جو مقروض ہوتے ہیں وہ منہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں امبیرسمنٹ کی وجہ سے، فطری بات ہے، افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے، چہرہ چھپا لیتے ہیں. وہ جب غائب ہو جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں وسوسے آنے لگتے ہیں. وہ آدمی بہت ممکن ہے کہ اس کا بھی احتمال ہو کہ وہ کم کر دے قرضے میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اور شرعاً یہ بہت مناسب بات ہے کہ قرضہ جو کوئی کسی کو دے تو اس کے لیے تعلیم یہی ہے کہ وہ اس کو کم کرے. چنانچہ اس میں تفصیلی روایت جو بخاری شریف میں آئی ہے بہت ہی زبردست ہے، وہ کبھی تفصیل سے اس کو بیان کروں گا، کافی وہ لمبی ہے. کس طریقے سے پھر قرض ادا کیا عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد کا، زبیر بن عوام کو، اسی طریقے سے اور ایک صحابہ کا بڑی کثرت سے، بڑی تفصیل سے قرضہ ان کے اوپر بہت زیادہ تھا، تو اس کو کس طرح انہوں نے ادا کیا ہے وہ بہت سیکھنے کا ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی طرف سے سفارش فرمائی کہ ان کا قرضہ کم کر دو، جتنا ہے اس کو تھوڑا سا کم کرو، تھوڑی سی رعایت دو. تو ہمیں تعلیم یہی ہے کہ رعایت دی جائے. تو جہاں اس طرف ہے وہاں اس طرف کی بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. تو اپنی بات اگر آدمی کھل کے کرے گا اور بیچ میں بڑوں کو بھی انوالو کر لے، کمیونٹی کے لوگوں کو، علماء کو، مسجد کے ذمہ داران کو، تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی بات دو ٹوک الفاظ میں، انداز میں، اچھے انداز سے کھل کے کرتا ہے، تو دوسرا والا بھی اس کی کیفیت جانتے ہوئے رعایت کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے، وہ کیوں نہیں کرے گا. عموماً جن کے پاس، جن کے ہاتھ تنگ نہیں ہوتے، وہ کر دیتے ہیں کچھ اس میں رعایت، مہلت بھی دیتے ہیں اور اس کی کوئی شکل بھی بناتے ہیں. تو آدمی اگر ایسا پھنسا ہوا ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ باقاعدہ کسی اسلامی نظام ہوتا تو قاضی کے پاس جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس کا ایک پروٹوکول بنا دیتا کہ کس طرح ادا کرنا ہے، کیسے ہوگا. اب چونکہ یہ صورت نہیں ہے تو کم از کم مسجد کے ائمہ سے، ذمہ داران سے اس چیز میں مشورہ کرنا چاہیے تاکہ کوئی ایک اتفاق کی صورت بن جائے جس پہ دونوں کی ایگریمنٹ ہو جائے اور بات اور معاملہ آسان ہو جائے. اس میں ایک اور جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حالات کو، اپنے احوال کو، اپنی کیفیات کو بھی آدمی دیکھتا رہے. ہوتا یہ کہ قرض تو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ ایک خاص مینٹین ہوتا ہے. تو وہ جو جس نے قرض دیا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی دیکھو گھومنے بھی جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ یہ پارٹی بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک سے ایک اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، اس کا موبائل دیکھو، اس کے لباس دیکھو، اس کی تفریح ختم نہیں ہوتی، اس کے مزے نہیں ختم ہوتے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ قرض نہیں ادا ہو سکتا، مشکلات ہیں. تو یہ چیز بڑی بدگمانی پیدا کرتی ہے. تو اس بات میں بہت اوپنلی جا کے اس سے کہنا چاہیے کہ یہ میری مشکلات ہیں، میں اس میں اس طرح سے کوشش کر رہا ہوں، اور کوئی صورت اگر تم کہو تو میں اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ کسی سے انٹرمیڈیٹ کے طور پر کسی کو اپنا ہم بنا لیں کہ جو حکم ہو ہمارے درمیان، فیصلہ کر دے، عالم ہو، مسجد کا ذمہ دار ہو. تو جب
اوپننس کے ساتھ بات ہوتی ہے، کمیونیکیشن جاری رہتی ہے اور منہ چھپایا نہیں جاتا، تو دوسرے کا دل بھی پسیجتا ہے، وہ بھی تو آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی تو اللہ کی محبت اور تعلق ہے، اس آخرت کی فکر کرنی، تو یہ ذرا اوپن ہو اور لکھ کے وصیت کر کے جائے، اور اس میں لکھ دے کہ جو نہ ہو تو ہی، اور پھر دعا کرتا رہے، اللہ سے کثرت سے دعا کرے اپنے قرض سے جان چھڑانے کی، اور اس شخص کے لیے بھی دعا کرتا رہے جس نے اس کو قرض دیا ہے۔ عموماً جس نے دیا ہے پھر وہ مطالبہ کرتا ہے تو ہم اس سے بدظن ہوتے ہیں، اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی زیادتی کر رہا ہے مجھ سے قرض مانگ کے، اب میں تو پھنسا ہوا ہوں۔ اس کا مال ہے، اس نے اگر سوال کیا تو اس کو حق ہے کو مطالبہ کرے، لیکن اس کے حق میں دعا کی جائے گی تو اس کا دل بھی نرم ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس کو اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف سے اجر پہنچا دیں گے جو آپ نے پڑھ کے اس کے لیے فرض کیجیے بخش دیا ہے، کچھ دعائیں کر دی ہیں، کچھ انفاق کر دیا ہے، کہ قیامت والے دن اللہ اس کو اس طریقے سے راضی فرما دیں گے کہ بھئی ہم تمہارا ذمہ لے لیتے ہیں، تم اس کو چھوڑ دو، یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا خاص آدمی۔ جب اللہ ہماری طرف آ جائیں گے، ہمارے دوست بن جائیں گے، تو ہمارے معاملات سارے سنوار دیں گے۔ تو یہ طریقے ہیں سارے اختیار کرنے چاہیے، اور ایسی صورت میں کوئی شخص اگر دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اس کا معاملہ وہاں پر اللہ سنوار دیں گے، اور وہ اس مشقت میں نہیں پڑے گا کہ اس کے لیے اوپر کوئی عذاب آئے، کوئی مشکل آئے، ورنہ قرض بہرحال ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور جن کے ہاتھ کھلے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ دوسروں کو قرض دینے میں بھی رعایت کیا کریں، اور قرض کا تقاضا کرنے میں بھی بہت وسعت سے کام لیں اور رعایت دیں، اور آہستہ آہستہ اس کو کم کرے۔ خود جیسا عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرض کو کم کروایا، جا کے سفارش کی کہ بھی کچھ اور کم کر دو، اتنا کر دو، یہ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے ایک ترتیب پہ اس طرح دیں گے، اس طرح دیں گے، یہ سب کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔